خدا کرے کہ جہنم رسید ہوں وہ لوگ، خدا کرے کہ جہنم رسید ہوں وہ لوگ میرے ملک کو جو اندر سے کھا رہے ہیں لوگ۔ تو آپ کے سامنے سب کچھ ہے۔ میں ایکچولی آج اپنی نمائندگی اپنے بیٹے کو دوں گا، وہ بات چیت کریں گے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ جو بہبود آبادی والوں نے یہ پروگرام ارینج کیا ہے، یہ انتظام کیا ہے، اس کا کوئی مقصد ہے۔ 47 کے میں چونکہ تھوڑا سا پینٹنگ کے ساتھ میرا شغف ہے، اور قائد اعظم کی تصویریں بنانا، 47 کا کام کرنا، اس کے اوپر کچھ لکھنا، یہ کچھ کرتا رہتا ہوں میں۔ لیکن جب میں حالات سنتا ہوں نا 47 کے، کتنی مشکل سے انہوں نے آزادی لی تھی، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنی عزتیں، کتنا نقصان، کتنے گھر تباہ ہوئے تھے۔ تو پھر ایک دل کو ایسے عجیب سی بات محسوس ہوتی ہے کہ انہوں نے تو ہمیں آزادی دلوائی، لیکن اب آپ اس کو سیریس لیجئے گا کہ چونکہ بہبود آبادی والوں کو پروگرام ہے، تو اس وقت ہماری آبادی کتنی تھی جب پاکستان بنا تھا جی؟ 5 کروڑ، 5 کروڑ، اور اب ہم اتنے آزاد ہو گئے ہیں کہ 25 کروڑ ہو گئی ہے ہماری آبادی۔ اسی میں آزادی ملی ہے، اور کوئی ہم نے آزادی کو نہیں دیکھا۔ تو اس کو بھی آپ دیکھیں، وسائل کے ساتھ ہی آبادی کا تعلق ہوتا ہے، اور جو ہماری آبادی بڑھے گی ہمیں وسائل کی اور ضرورت ہوگی۔ میں پچھلے کچھ دنوں گیا تھا چوسیدن شاہ، تو بائی چانس ایک پٹھان سے ملاقات ہوگی۔ میں نے کہا خان کیا حال ہے تمہارا، کیسے ہو، کام کیسا چل رہا ہے؟ کہتے جی اللہ کا بڑا کرم ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، کتنے بچوں کی کفالت کر رہے ہو؟ وہ کہتا جی میرے 33 بچے ہیں۔ تو میں حیران ہو گیا، یار ہم سے 2-4 بچوں کے لیے کام کرنا مشکل ہو گیا۔ میں نے کہا بچے کرتے کیا ہیں؟ کہتا ہے جی کچھ جاتے ہیں، کوئی بھیک مانگتے ہیں، کچھ اور وہ مزدوری کرتے ہیں، کچھ کیا کرتے ہیں جی، وہ بیلچا اور وہ لے کے دیے ہوئے گینتی انہیں، وہ وہاں پہ مٹی کا کام کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا ان میں سے کوئی سرکاری ملازم یا کوئی ایسی جاب پہ گیا ہو جو عزت والی ہو یا با اختیار ہو؟ تو اس نے کہا جی کہاں سے، میں روٹی پوری نہیں ہوتی۔ تو پاکستان کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم وسائل کو نہ دیکھیں اور آبادی ہماری بڑھتی چلی جائے۔ آبادی بڑھانا کوئی ایسی قیامت بھی کوئی نہیں ہے، وسائل ہوں تو مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ وسائل بہت کم ہیں، بہت کم ہیں، اور اس پہ معذرت کے ساتھ چند لوگوں کا قبضہ ہے وسائل پہ۔ ہم تک وہ چیزیں نہیں پہنچتی جو ہمارا حق ہے۔ جو ہم اپنے آپ کو بھائی بھائی کہتے ہیں نا کہ 5 انگلیاں برابر ہیں، وہ برابر کھاتے وقت نہیں ہوتی۔ جب کھا رہے ہوتے ہیں نا تو انگلیاں علیحدہ علیحدہ ہو جاتی ہیں۔ تو میری یہی آپ سے التماس ہوگی کہ وہ بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں، انہیں اچھی نوکریاں دلوائیں۔ بلکہ ایک بند میں اپنی ایک نظم کا پیش کرتا ہوں۔ کسی کے گلشن کا پھول تھا وہ، محبتوں کا اصول تھا وہ، اداس چہرہ اڑی سی رنگت، کہ جس کے ہاتھوں کتاب چاہیے اسی کے ہاتھوں ہماری خاطر تھی ایک چینک اور 4 کپ تھے۔ بھلا یہ سوچو کہ اس عمر میں کام کرنے کے دن یہ کب تھے؟ بس یہی دیکھ لیں کہ اگر ہم نے ہوٹلوں پہ بچوں کو بھیجنا ہے، دکانوں پہ بھیجنا ہے، ان لوگوں کے پاس، دکانداروں کے پاس، مکینکوں کے پاس بھیجنا ہے، تو یہ زیادتی ہے۔ اپنے آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہے، ملک کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ ملک ترقی نہیں کر سکتا اس طرح سے۔ تو آپ پلیز یہی آگے پیغام پہنچائیں کہ کسی طریقے سے دیکھیں، ہم لوگ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم اوور ایج ہیں، ہم اپنا ٹائم پاس کر چکے ہیں۔ ہم نے مشکل حالات میں بھی دیکھا ہے، آسان حالات میں بھی دیکھا ہے، لیکن آئندہ آنے والی جو نسلیں ہیں وہ تباہ ہو رہی ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے۔ میں کہتا ہوں یہ چرس سفیم سے لے کر موبائل جیسی لعنت تک بھی ہمارے 5 7 10 سالہ بچوں کے پاس ہے، اور وہ اسے کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ ذرا بڑا ہوتا ہے تو وہ اس نشوں میں پڑ جاتا ہے، اور جاب، پڑھائی، سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ کل میں ایک بچے سے ملا ہوں، وہ کہتا تھا جی میں 8 پاس ہوں اور نوکری کی تلاش میں ہوں۔ اب 8 پاس کو نوکری کون دے گا؟ اور نوکری ملے گی کتنی ملے گی؟ 5 7 10 ہزار کی، اس سے وہ کیا کرے گا؟ تو پلیز خاموش اس پیغام کو سمجھ لیجئے اور اس پیغام کو آگے چلائیے کہ وسائل کے مطابق آبادی بڑھائیں۔ پاکستان کو ہم نے ترقی دلوانی ہے۔ دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ کس نے کتنا کھایا ہے، کتنا اسے لوٹا ہے، یہ وہ معدن ہے، یہ وہ خزانہ ہے پاکستان۔ جیسے یہ کہہ رہے تھے نا کہ خدا کرے میری ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، وہ زوال دینے والے بھی ہم ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں وسائل بے حساب دیے ہوئے ہیں،
آپ سوچ نہیں سکتے. ابھی سن رہا تھا کہ کہیں سے سونا نکل آیا, کہیں سے تانبا نکل آیا, کہیں سے چاندی نکل رہی ہے, کہیں سے ادھر, لیکن ان پہ کچھ غاصبوں کا قبضہ ہے. انشاءاللہ ہم اگر متحد ہو کر بچوں کو آگے لے کے آئیں, ان کو پڑھائیں, ان کی تربیت کریں, تو انشاءاللہ العزیز ہمارا پاکستان ترقی کرے گا. تو اس کو 2 مثالوں سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. پہلی مثال یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کوشاں ہیں. میں ایک جوک سا دیکھ رہا تھا, جوک بھی نہیں بلکہ حقیقت تھی, کہ ایک بچہ جس کی پینٹ پھٹی ہوئی تھی گھر آیا, والدہ نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا ہے. ایکچولی اس نے کہا جی 2 بچے لڑ رہے تھے, میں نے ان کی صلح کرواتے کرواتے میں بھی زمین پہ گرا ہوں, میری پینٹ پھٹ گئی ہے. تو ماں نے اسے اچھا بھلا سمجھایا, 2 تھپڑ بھی لگا دیے, بیٹا کسی کے کاموں میں دخل نہیں دینا, شرم نہیں آتی تمہیں پڑھائی کے لیے بھیجتے ہیں یا ہم سمجھوتوں کے لیے بھیجتے ہیں. تو کچھ دن پھر گزرے, پھر وہی پینٹ پھٹی ہوئی بچہ آ گیا. تو آ کے ماں نے پوچھا کیا ہوا ہے. بیٹا کہتا ہے میں فٹ بال کھیل رہا تھا تو گرا ہوں تو پینٹ پھٹ گئی ہے. تو اس نے کہا بیٹے پینٹیں اور لے لیں گے, شرٹیں اور لے لیں گے. حقیقت میں وہ بچہ جھوٹ بول رہا تھا. انداز تکلم اس کی والدہ کا یہ تھا کہ اس نے مجبور کر دیا کہ بیٹا جھوٹ بولے. تو اس طرح سے بچوں کی باتوں کو آپ جھوٹ کے انداز میں ان کی پرورش نہ کریں, بلکہ سچائی کے بنیاد پہ کریں. یہ کوشش کریں کہ لوگوں تک بات پہنچائیں کہ ہماری جو نرسری ہے, جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں, ان کی تربیت اچھی سے اچھی کریں. پاکستان کا تو یہ حال محسوس نہیں کرنا آپ لوگوں نے. ایک وہ میں دنیا داری کی بات کر رہا ہوں, کہ دوسری بات جو میں نے آپ سے عرض کرنی تھی کہ ایک ولیمہ نہیں ہوتا, شادی کے بعد کھانا ہوتا ہے کسی حال میں. ایک بندے کو وہ کارڈ ملا, اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ کھانا 2 بجے شروع ہو جائے گا. وہ بیچارہ 2 بجے پہنچ گیا. 2 بجے وہاں نہ بندہ نہ بدے دی ذات, اکیلا مکل ایک کونے میں بیٹھ گیا جا کے ٹیبل پہ. اب وہ انتظار کر رہا ہے کہ کوئی اور آئے تو میں کم از کم بات تو کروں. ایک بندہ اور انٹر ہو گیا وہاں پہ, وہ اس کے پاس آ کے بیٹھا. کہتا بھائی جی کیا حال ہے, آپ کا نام کیا ہے, کیا کرتے ہیں آپ. وہ آپس میں بات چیت شروع ہوئی. تو وہ بندہ کہتا ہے جی بس جی اللہ کا بڑا احسان ہے, میں وہ گاڑیوں کا تیل تبدیل کرتا ہوں, وہ میرا کام ہے. ایک کہ وہ اس نے کہا کیسا چل رہا ہے آپ کا کاروبار. تو کہتا ہے چلنا کیا ہے جی, بس بندے بڑے ڈاڈے ہو گئے ہیں. اس نے کہا کیسے ڈاڈے ہو گئے. کہتا ہے جی پرسوں ایک بندہ آیا, اس نے گاڑی کا تیل تبدیل کرایا تو اس کا 2500 روپے بل بنا. یہ 1-2 سال پہلے کی بات ہے. تو وہ جناب جلدی سے مجھے 2500 روپے دے کے چلا گیا. جب میں نے نوٹ دیکھے تو اس میں ایک نوٹ جعلی تھا. اس نے کہا پھر. وہ بندہ کہتا ہے کہ اگر میں بھی جعلی تیل نہ ڈالتا تو مجھے تو 1000 کی ٹھک گئی تھی. وہ اگلا بندہ کہتا ہے کہ آپ نے پھر 1000 روپے کا کیا کیا. کہتا ہے جی بس وہ باہر نا سلامی والے بیٹھے ہوئے تھے, میں نے ان کو دے دیا. اب یہ کانٹینیوٹی ہے, بے ایمانیوں کی کانٹینیوٹی ہے. آپ سوچ, اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. کوشش کریں کہ ذہن صاف ہو جائیں, بچپن سے ہی بچوں کی تربیت ہو جائے. تو یہی باتیں تھیں میری, اور پیغام یہی ہے کہ ان کے ساتھ بھی تعاون کریں. اور آپ جو سٹاف بیٹھے ہوئے, یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اچھے انداز میں بچوں کے مستقبل کا ریفرنس دے کے لوگوں کو اس بات پہ قائل کریں کہ جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں, جتنا آپ بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں, اتنی آبادی کو بڑھائیں. تھینک یو ویری مچ جی. میں بہت مشکور ہوں ان لوگوں کا. عرفان صاحب, آپ میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ کتنے عظیم قسم کے اسکالر ہیں, اور پھر ریحان صاحب ہیں, ڈاکٹر صاحب ہیں, سارے لوگوں کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.